عصری تعلیمی اداروں میں منشیات کا فروغ۔ انسان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دینا بھی درسگاہ یا تعلیمی ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہ آج کل ہمارے ہاں تعلیمی ادارے تعلیم دینے سے زیادہ کاروبار کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیمی اداروں کی بھاری بھرکم فیسیں بھرنے والے والدین اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے خواب دیکھتے ہوئے اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کے اخراجات پورے کرتے ہیں، لیکن اگر بچوں کو پڑھانے والے ادارے کا ماحول درست نہ ملے تو بچے وہاں سنورنے سے زیادہ اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پرائیویٹ عصری تعلیمی اداروں میں منشیات کے سرعام استعمال کی ایک رپورٹ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات ہوئے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ میں معاملہ زیر بحث آیا تو NGO ساسی کی سربراہ ماریا سلطان نے بتایا کہ اسلام آباد میں بڑے نجی تعلیمی اداروں میں منشیات کا سرعام استعمال ہو رہا ہے۔ امیر لوگوں کے زیادہ تر بچے منشیات کے عادی ہو چکے ہیں۔ بڑے اسکولوں کے نصف سے زائد طلباء منشیات استعمال کرتے ہیں۔ 8 سال تک کے بھی اکثر بچے منشیات کے عادی بن چکے ہیں۔ منشیات کے عادی بچوں کو اساتذہ اور ان کے ساتھی بچے منشیات فراہم کر رہے ہیں۔ منشیات اسکولوں کی کینٹین سے بھی ملتی ہیں۔ چیئرمین کمیٹی عبد الرحمان ملک کے مطابق پاکستان میں 1 کروڑ افراد منشیات کے عادی ہیں۔ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں بھی یہ لعنت پہنچ چکی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تعلیمی اداروں میں منشیات کی اطلاعات سے قبل بھی شرمناک سکینڈل سامنے آتے رہے ہیں، جن میں معروف یونیورسٹیوں میں جسم فروشی کے انکشافات بھی ہوئے۔ حکومت نے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا ایسا نظام نہیں کہ ان کی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے۔ حکومتی وزراء عصری تعلیمی اداروں کی گرتی ہوئی ساکھ کی بحالی اور اخلاقی دیوالیہ پن سے چھٹکارے کا حل ڈھونڈنے کے بجائے دینی مدارس پر تنقیدی نشتر چلانے میں مصروف ہیں۔ حکومت کو مؤثر اقدامات کر کے قوم کے بچوں کو اس مکروہ دھندے اور زہریلی روش پر چلانے میں شامل تمام کرداروں کو بے نقاب کرتے ہوئے سخت سزا دینی چاہیے۔ مستقبل کے معماروں کی زندگیوں سے کھیلنے والے کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں۔